اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے درود خضری کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ درود ابراہیمی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ درود پاک جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ درود بھیجتے ہیں، ان کا نام سننے کے بعد اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ تو پلیز ضرور پڑھا کریں۔ تو وہ ساری جو درود ہیں بس کچھ لوگ انہیں کو مانتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہو گیا، پھر ایک امی والا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو درود پاک حدیث سے مروی ہیں لوگ اسی کو ہی مانتے ہیں۔ کچھ یہ ہمارا فرقہ ہے، میں فرقہ واریت میں تو نہیں پڑھوں گی، لیکن میں بس کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے، میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے۔ اکثر اوقات آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ لوگ درود پاک کی جرنی کنٹینیو کرتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے بھی ایون آپ کو خیالات اور خدشات آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ ایسے خیالات اور خدشات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انتہا کا پریشان کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب مجھے یہ خیالات آنا شروع ہوئے تھے نا، تو مجھے درود رحمت پہ بھی آئے، درود خضری پہ بھی آئے، درود نظر کرم پہ بھی آئے، لیکن جب مجھے یہی سیم خیالات درود ابراہیمی پر آئے تو میں سمجھ گئی کہ یہ خیالات سارے شیطان کی طرف سے ہیں اور میں نے اس جھانسے میں نہیں آنا۔ تو یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ اب بات کر لیجیے، ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات چلیں اگر اب یہ بات کر لی جائے کہ درود پاک جو ہے کیا وہ کوئی عام انسان لکھ سکتا ہے؟ درود پاک کوئی عام انسان نہیں لکھ سکتا۔ درود پاک لکھنے والے پر نظر کرم ہوتی ہے۔ بعض روایات میں بھی، روایات تو چلے میں نہیں کہوں گی، بٹ اگر آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب کی دیکھی ہوں گی درود پاک کے بارے میں، تو ایک ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں، میں ان کو زیادہ ان کا نام نہیں جانتی، میں کوشش کروں گی میں کامنٹ سیکشن میں لکھ سکوں ان کا نام۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے ایک درود پاک بتایا، ایک بندے کو کہا کہ اس طریقے سے مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک کوئی عام انسان نہیں رکھ سکتا۔ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر بیان کر کے جاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے مجھ پہ پڑھو، یا کوئی اولیاء اللہ ولی یا کوئی نیک انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تھرو مدد ملتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا ان کے بارے میں ایک درود پاک ان کے لیے ان کی تعریف میں کوئی لکھ سکتا ہے۔ یہ عام انسان، میں، آپ یا کوئی بھی اٹھ کے ہم میں سے درود پاک نہیں بنا سکتا، غرض یہ کہ اللہ نے اس کو اتنا شرف حاصل نہ کروایا ہو۔ تو درود خضری کے بارے میں آج بات کرنا چاہوں گی۔ پہلے تو یہ تھوڑا سا میں نے ٹوٹا ایکسپلین کرنا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کو خیالات آتے ہیں اور یہ اتنے پینفل ہوتے ہیں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم یہ پڑھیں، ہمیں اس چیز سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے، جس طرح کہتے ہیں نا، غصہ جو ہے، جیلسی جو ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح درود پاک بھی ایسی چیز ہے کہ اتنا فوری اثر کرتا ہے اور سب کا قبول ہونا ہی ہونا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں پھر بھی یہ کہوں گی واللہ عالم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یہ بات ایکسپلین کرتے ہوئے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ لیکن درود ابراہیمی کے بارے میں اگر آپ کو یہ بات خیال آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، اور یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بہت بری طرح پھنسایا جا رہا ہے شیطان کے تھرو تاکہ آپ یہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو درود خضری کی طرف واپس آتے ہیں۔ میرے ابو خود بھی درود خضری پڑھتے تھے، اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی درود خضری پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھتے تھے، اب اللہ عالم وہ اب پڑھ رہے ہوں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی درود پاک پڑھیں۔ پر علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود خضری پڑھا ہے، اور انہوں نے جو یہ درود خضری پڑھا ہے اس پہ انہوں نے پورا 1 کروڑ مرتبہ گن کر پڑھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو درود خضری انہوں نے پڑھا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اب علامہ اقبال یہ جو آپ کی شاعری میں اتنا زیادہ عشق حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے اتنا زیادہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گن کے پڑھا ہے درود خضری۔ تو درود پاک کوئی عام چیز نہیں ہے۔ درود خضری اس کے بات کروں تو جیسے میں نے کہا کہ میرے ابو بھی پڑھتے تھے، اور میری سسٹر بتاتی ہیں، سعدیہ، جن کو نہیں پتہ، وہ کہتی ہیں کہ ان کے کوئی جانے والی تھیں اور ان کو ابو خواب میں نظر آئے، میرے والد صاحب، واللہ عالم کتنی سچائی اس میں، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میرے والد صاحب ہیں اور وہاں علامہ اقبال بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
درود خضری پڑھا ہے، ابو بھی درود خضری پڑھتے ہیں، اور میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میرے دادا ابو بھی درود خضری پڑھتے تھے۔ درود خضری کے بہت سارے صیغے ہیں۔ ایک ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، اور ایک صیغہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ اصحابہ وسلم۔ تو یہ بھی درود خضری ہے۔ اور درود خضری آپ کی اب مرضی ہے، آپ کون سا پڑھنا چاہیں، چھوٹا پڑھنا چاہتے ہیں چھوٹا پڑھ لیجئے، بڑا پڑھنا چاہتے ہیں بڑا پڑھ لیجئے۔ یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے، بے شک اولیاء اللہ نے اسے پڑھا ہے، خاص کر کے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اس درود کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور اپنے جو لوگ تھے مرید تھے ان کو بھی یہی کہ تلقین فرماتے تھے کہ یہ درود لفظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود کو پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محبوب ہم نے یہاں کہہ دیا، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر درود و سلام اور درود بھیجی۔ یہاں پہ اصحاب والا جو ہے اس کے اندر اصحاب ایڈ ہے، ورنہ صرف آل تک ہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس درود کے بارے میں یہ ہے کہ دین و دنیا میں کسی چیز کی اسے کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس درود کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو اس درود پاک کو ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی دفعہ بیٹھ کر 5000 دفعہ پڑھتا ہے، تھوڑا سا اس کو سٹارٹنگ میں ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگ جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ 5000 پڑھ لے گا۔ تو آدھے گھنٹے میں 5000 پڑھنا مطلب ایک گھنٹے میں 10,000، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، میں ایک اور چیز ایڈ کروانا چاہوں گی آپ سب کو کہ جو بھی آپ درود پاک کا صیغہ اختیار کریں اس کے ساتھ درود ابراہیمی ڈیلی 1000 پڑھ لیا کریں۔ کیوں یہ بات کہہ رہی ہوں آپ کو؟ درود ابراہیمی ایک طاقت ہے، درود ابراہیمی پرسنالٹی میکر ہے۔ درود ابراہیمی کیوں 1000 دفعہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رجت آ جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں، تو آپ درود ابراہیمی 1000 دفعہ پڑھ لیں۔ سٹارٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ یا دن میں ڈیوائڈ کر لیں آپ، جس طرح آپ درود خضری بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی درود پاک وٹ ایور یو وانٹ، لیکن درود ابراہیمی 1000 دفعہ ڈیلی بیسس پر ایڈ کر لیں۔ یقین جانیں بہت آسانی ہو جائے گی، بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، دیکھیں آپ کیا ٹائم ہے آپ کا جس میں آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے لگتے ہیں میکسیمم، جن کی سپیڈ بہت بن جاتی ہے، جو 12-15 منٹ میں درود پاک کی تسبیح ختم کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ 2000 پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو میں نے کہا تھا درود و سلام کے ساتھ ایڈ کریں اس کو، درود ابراہیمی کو۔ لیکن پھر بھی اگر آپ 2000 نہیں پڑھنا چاہتے تو پلیز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کریں ڈیلی، ساتھ میں پھر چاہے آپ 7000 دفعہ 10,000 دفعہ استغفار پڑھیں، 10,000 دفعہ درود رحمت پڑھیں، 5000 دفعہ درود پڑھیں، جو بھی آپ کا دل کرے، لیکن درود ابراہیمی پلیز ایڈ کریں۔ میرے والد صاحب خود بھی درود خضری پڑھتے رہے ہیں، اور میرے دادا ابو بھی درود خضری پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہم عام انسان ہیں۔ میں اپنے دادا ابو جو ہیں ان کے بارے میں تو یہی سنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ہر پتے کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور اب واللہ عالم، میں اس ٹائم زندہ تو نہیں تھی، لیکن یہی سننے میں آیا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی درود خضری سے ریلیٹڈ، پھر یہ سنا کر آپ لوگوں کو ویڈیو بھی اینڈ کرتی ہوں کہ درود خضری سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے۔ ایک بہن کا، وہ کہتی ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ دیکھیں ان کو، اور وہ بار بار وہ ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، اس کو کچھ تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ تو انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور وہ بہت خوش ہوئیں، پھر اس کے بعد ان کو شوق پڑ گیا کہ وہ دیکھیں تو، لیکن کافی ٹائم بعد گیپ ڈال کے انہوں نے چیز کی، تو ان کو اسی دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں ہوئی، بٹ وہ مدینہ میں تھیں اور وہ حبیبہ ہی کر کے کوئی درود پڑھ رہی تھیں۔ ابھی آپ لوگوں کو درود خضری پتہ، اس میں بھی حبیبہ ہی کر کے لفظ آتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں صبح اٹھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ حبیبہ ہی میں نے لفظ سنا تھا کہیں، لیکن میں نہیں سمجھ پائی کون سا درود ہے، پوچھنے پتہ لگا یہ درود خضری ہے، تو اشارہ ہوا کہ درود خضری پڑھو۔ اب اس طرح اشارے کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکی ہوں کہ جس طرح اشارہ ہو وہی پڑھنا چاہیے، بٹ اگر آپ کا کبھی ہوتا ہے اشارہ جس طرف ہوتا ہے اس طرف آپ پڑھ نہیں پاتے تو ایٹ لیسٹ درود چھوڑے مت، درود پڑھتے رہیں۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ یہ واقعہ بھی شیئر کر دیا آپ کے ساتھ کہ درود خضری کا اشارہ ہونا، مدینہ کی گلیوں میں تھیں وہ اور پڑھ رہی تھیں بس یہ، تو یہ سب تو پڑھیں آپ، درود خضری پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اور
لیکن پلیز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور ایڈ کر لیں، کیونکہ ہم عام انسان ہیں، جب تک ہم روحانیت کے اس مرتبے پر نہیں پہنچتے ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود ابراہیمی ساتھ ایڈ کریں۔ جو بھی ادھر ادھر کے وسوسے ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ لوگوں میں غصہ ہے یا کچھ بھی ایسی عادت جو آپ کو اچھے کام کرنے سے روکتی ہے، وہ چیزیں آپ درود ابراہیمی آپ کی وہاں بہت ہیلپ کرے گا۔ میں انشاءاللہ ایک واقعہ بہن کا شیئر کروں گی جنہوں نے درود ابراہیمی پڑھا کچھ مہینے، اور ان کی لائف میں کیا چینجز آئے، پھر چھوڑ دیا دوبارہ انہوں نے بھی، تو ان کی لائف میں پھر کیا چینجز آئے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔